نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ومن الناس بعض الفاظ کا ترجمہ من اس کا معنی ہے سے یعجبو کا پسند آتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو قول بات کو کہا جاتا ہے یشہد کلمہ شہادت بھی اسی سے گواہی دینا جو گواہ بناتا ہے الد سخت ضدی الخصام جھگڑا تولا پیٹھ پھیر کر جانا اسے بھی تولا کہتے ہیں اور تولا حاکم بن جانا اسے بھی تولا کہا جاتا ہے سعی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سعیٌ محنت کرنا کوشش کرنا الحرث حرث کہتے ہیں کھیتی کو النسل نسل انسانی نسل جانوروں کی نسل اگلی آیت میں ہے العزت کا لفظ عزت کا معنی ہے غرور اخذتہ العزت غرور اسے آمادہ کرتا ہے اب تسلسل کے ساتھ ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات آپ کو پسند آتی ہے دنیا کی زندگی میں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جائے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ فساد مچائیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرے واللہ لا يحب الفساد اور اللہ فساد کرنے والوں کو اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اس کا غرور اسے آمادہ کرتا ہے گناہ پر پس جہنم ہی اسے کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر سورہ البقرہ کا یہ جو دوسرا حصہ ہے جو آیت نمبر 177 کے بعد سے چلا آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی مضامین بیان فرمائے ایک مضمون ہے جہاد کا اور دوسرا مضمون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیونکہ انفاق کے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ تو ہو نہیں سکتا اس لیے یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی اور جہاد وہی قوم کرتی ہے جو آپس میں منظم ہو متحد ہو مل کر چلنے والی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کو بیان کیا جس میں آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے انتظامی امور جنہیں کہا جاتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس حصے میں آگے بھی مزید آ رہے ہیں اور انتظامی امور انہی لوگوں کے درست ہوتے ہیں جن کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے،
اس لیے اللہ نے اصلاحی مضامین بیان کیے، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، دیگر چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کسی کام کو کرنے کے لیے انسان اسی وقت تیار ہوتا ہے جب اس کو شوق ہو اس چیز کا، سمجھ آ رہی ہو کہ یار واقعتاً اس کام کی ضرورت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے مختلف ترغیبات دی ہیں تاکہ انسان کی رغبت پیدا ہو، کوشش پیدا ہو اور ایک کام پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ جو یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں، اللہ نے مختلف انداز سے جہاد کی ترغیب دی ہے، جہاد کی ترغیب دی ہے۔ پڑھی گئی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں منافق قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا کام ہی ہے فساد کرنا، فساد کو پھیلانا۔ آخر ان کو فساد سے روکنا بھی ہے کہ نہیں روکنا؟ یہ ان کا جو برا عمل ہے اس سے یہ کیسے باز آئیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو رکھا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے یہ فساد ختم ہوتا ہے، منافقین کی منافقت ختم ہوتی ہے اور ان کی سازشوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ اگرچہ جہاد کافروں کے خلاف ہے لیکن جو منافق ہیں وہ کافروں کے ہی اعلیٰ کار ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید ان 3 آیات میں بیان کی۔ اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا اخنس۔ اخنس اس منافق کا نام تھا، اور بڑا فصیح اور بلیغ آدمی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا بڑی خوبصورت باتیں کرتا، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے کہ یہ کیسا فصیح و بلیغ آدمی، کتنی بہترین گفتگو کرتا ہے، لیکن جب اٹھ کے جاتا تو اس کا کام زمین میں فساد پھیلانا ہی ہوتا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، فرمایا کہ ان کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پسند آتی ہیں، لیکن وہ بات فی الحیات الدنیا صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، کوئی آخرت کی باتیں نہیں۔ جب دنیا کے بارے میں ان کا مقصد ہی دنیا ہوتی ہے، چاہے وہ دین کی بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، مقصد تو ان کا دنیا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دین ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی دنیا ہے ہی دنیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ ہر وہ انسان جو چرب اللسان ہو، فصیح اللسان ہو، اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ صرف اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہمیشہ جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ تھے وہ گفتگو بہت اچھی کیا کرتے تھے اور اسی لبادے کے اندر جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں جتنے فتنے پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اصل چیز اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھی گفتگو۔ ہر بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت بولتا ہے، ٹی وی پر آ جائے تو زبان اس کی بند ہی نہیں ہوتی، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، عمل کو خراب کرتا ہے۔ یہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کی عادت کیا ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کے بات کرتا ہے، نہیں جی نہیں، میرے دل میں تو یوں ہے، میں تو آپ کا بڑا وفادار، میں تو آپ کے ساتھی ہوں جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے وہ اخنس اسی طریقے سے کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المنافقین میں کہ منافقوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اتخذوا ایمانہم جنتاً، ڈھال بنا لیا انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ یہ لوگ انتہائی جھگڑالو لوگ ہیں، ان کا کام ہی جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے اور لڑائی کرانا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، باتیں تو بڑی اچھی، جو ہی آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے
تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، اس لیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے فساد پھیلے، لوگ مسلمانوں کے خلاف ہوں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کسی طریقے سے لوگوں کو دور کیا جا سکے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ان کا کام بھی یہ ہے کھیتیاں تباہ کرنا، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچانا، والنسل، اور نسل کو تباہ کرنا۔ نسل کی تباہی ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کو اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے، اور ایک کیا ہے؟ زنا کے اندر مبتلا ہوا جائے، اس سے بھی نسل انسانی ختم ہوتی ہے، حسب و نسب ختم ہوتا ہے۔ فرمایا منافقین کا تو یہ کام ہے، وہ مسلمانوں کے مال کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی نسلوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نسل کا محفوظ رہنا یہ تو مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم، ہر جانتا ہے میرا باپ کون، دادا کون، فلاں کون۔ یہ کفار کے ہاں ہے کہ کوئی قسم کھا کر یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ میرا باپ کون ہے۔ نسل انسانی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے ان کا کام ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فسادی پسند نہیں، فساد کرنے والے ہی پسند نہیں تو فسادی اللہ کو کیسے پسند ہوں گے؟ اللہ کو تو میرے سے فساد ہی پسند نہیں ہے۔ تو جو فساد کے ساتھ منسلک ہوگا، فساد کے ساتھ جڑتا جائے گا، وہ انسان بھی کبھی اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی علامت یہ ہے جب انہیں اللہ سے ڈرایا جائے کہ اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، چھوڑو اپنے اس عمل کو، یہ جو تم نے فساد مچایا ہے، نسلوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، مالوں کو تباہ کر۔ اخنس نے ایسے ہی کیا، ایک مرتبہ اس نے جا کے مسلمانوں کی کھیتی کو آگ لگا دی، جا کے اس نے صرف ضد کے اندر آ کر کہ ان کا نقصان ہونا چاہیے، حالانکہ جلنے سے اس کو کیا فائدہ ہے، صرف اپنی آگ جو اندر ہے نا اس کو اظہار کرنے کے لیے۔ فرمایا جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا اللہ، تو بڑا نیک پرہیزگار متقی آگے ہیں، مجھے نصیحتیں کرتا ہے۔ فرمایا اس کا غرور اور اجاگر ہو جاتا ہے، غرور پہلے بھرا ہوا ہے اور آ جاتا ہے، اچھا مجھے کہہ رہا ہے، وہ اور ظلم اور زیادتی پر اتر آتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاثم، اس کا غرور اسے گناہ پر مجبور کرتا ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ کہا جائے بھئی آپ بڑے ہیں، سربراہ ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، اچھا میں یوں کرتا ہوں، اب میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا، وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی اس کے منافق ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے فسادی ہونے کی علامت ہے۔ ایسے بندے کے لیے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، جہنم ہی سے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، کسی آدمی نے ان سے یہی جملہ کہا، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اپنی رخسار زمین پر رکھ دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اللہ نے منافقوں اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ اور غرور میں آتے ہیں، تو میں نے کہا میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، میں فوراً سجدہ ریز ہوا تاکہ میں متکبرین میں شامل نہ ہو جاؤں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک یہودی آتا تھا اپنے کسی کام کے لیے، 1 سال تک آتا رہا کہ میرا یہ کام ہو جائے، نہ ہو سکا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو یہودی نے بھی یہی آیت تلاوت کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، یہ اتق اللہ کا لفظ پڑھا۔ خلیفہ ہارون الرشید گھوڑے سے نیچے اترے، فوراً سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اس کا یہ جو کام ہے کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہودی کی وجہ سے آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور پھر آپ نے اس کا کام کر دیا۔ فرمایا بات یہ نہیں، اس نے جو آیت پڑھی نا، اس نے یہ جو جملہ پڑھا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ کافر اور منافق وہ ہیں کہ
کہ جب ان کو اتق اللہ کہا جائے تو وہ اور غرور میں آتے ہیں، ایمان والے غرور میں نہیں اور عاجزی میں آتے ہیں، ان کا تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عاجزی اختیار کی، سجدہ کیا اور اس کا کام جو ہے وہ پورا کرا دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے منافقین کی پہلی چیز کیا بتائیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، پہلی آیت میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، آپ کی مخالفت میں انتہائی جھگڑالو۔ دوسری اللہ نے علامت ان کی بتائیں کہ وہ صحابہ کرام کے دشمن ہوتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، صحابہ کی دشمنی۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتائی کہ وہ متکبر اور غرور ہوتے ہیں، غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جتنی ان کو نصیحت کی جائے بجائے ماننے کے ان کا غرور اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ان تینوں کمزوریوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور عاجزی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔